الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی ایسی جگہ لگائے جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ اس میں کیا شک ہے کہ جس سرمایہ کاری کو اللہ تبارک و تعالی بہترین فرما دے وہی بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، یعنی اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عید گاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزے دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جو ایک صاع ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ بحوالہ بخاری فی الصحیح ابواب صدقۃ الفطر باب فرض صدقۃ الفطر، والمسلم فی الصحیح کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر، والترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ الفطر۔
عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا ایک سا کھانا نکالا کرتے، یا ایک سا جو، یا ایک سا کھجوریں، یا ایک سا پنیر، یا ایک سا کشمش میں سے۔ محاولہ بخاری فی الصحیح ابواب صدقۃ الفطر باب فرد صدقۃ الفطر، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، باب زکوٰۃ الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر۔ ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، باب ما جاء فی صدقۃ الفطر۔ نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ بحوالہ مسلم فی الصحیح کتاب الزکوٰۃ باب الامر باخراج زکوٰۃ الفطر قبل الصلاۃ۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، اور نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ان سلمان بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وقال الصدقات على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم سنتان صدقة وصلة۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ دو چیزیں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ بحوالہ ترمذی فی سنن کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ علی ذی القرابہ، اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کتاب الصیام باب ما جاء علی یستحب الفطر، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ان ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے، اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ بحوالہ ابو داؤد فی سنن کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر۔ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، دار قطنی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مسند فردوس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ان عبداللہ بن ابی صغیر ان سعیر ان ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادوا ساعا من قمح او ساعا من بر ان كل اثنين صغير او كبير حر او مملوك ذكر او انثى غني او فقير اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد عليه اكثر مما يعطي۔ حضرت عبداللہ بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم کا ایک سا
صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مرد عورت غنی اور فقیر ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف اس سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ احمد بن مسند احمد بن حنبل اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، للبیہقی اور دار قطنی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمہ اللہ من آخر رمضان على منبر البصرة فقال اخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رضي الله تعالى عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رمضان کے آخر میں بصرے کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ وہ انہیں جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ 1 سا کھجورے یا جو اور نصف سا گندم ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے کی طرف سے۔ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وسعت دی ہے، لہذا ہر چیز کا 1 سا رکھ لو۔ بحوالہ ابو داؤد فی سنن کتاب الزکوٰۃ باب من روی نصف صاع من قمح۔ عن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر بزکاة الفطر یوم الفطر قبل ان يصلي صلاة العید ويتلو هذه الآیت قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ عن عبداللہ بن ثعلبہ قال خطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم الناس قبل یوم الفطر بیوم او یومین فقال ادوا صاعا من بر او قمح بین اثنین او صاعا من تمر او شعیر عن کل حر او عبد۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے 1 دن یا 2 دن پہلے لوگوں سے یوں خطاب فرمایا کہ 1 سا جو یا 1 سا گندم ہر 2 میں تقسیم کر دو، یا 1 سا کھجور یا جو ہر آزاد اور غلام شخص کی طرف سے ادا کر دو۔ بحوالہ عبد الرزاق فی المصنف عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر صارخا ببطن مکہ ینادی ان صدقۃ الفطر حق واجب علی کل مسلم صغیر او کبیر ذکر او انثی حر او مملوک حاضر او باد صاع من شعیر او تمر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی مکہ کے بیچ ایک پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ ندا لگائے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد و زن آزاد و غلام شہری دیہاتی پر 1 سا جو اور 1 سا کھجور واجب ہے۔ بحوالہ حاکم فی المستدرک عن مجاہد قال صدقۃ الفطر یوم الفطر ومن اعطاها بعد ذلك فهي صدقہ۔
حضرت مجاہد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صرف وہی صدقہ فطرانہ کہلائے گا جو عید الفطر تک ادا کر دیا جائے گا، اور جس نے اس عید کے بعد کچھ صدقہ دیا تو وہ فطرانہ نہیں بلکہ صرف صدقہ ہوگا۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو لہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں، ایک صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تیسرا ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساکت نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔ بحوالہ الدر مختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں، اور اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا۔ ورثہ اجازت نہ دے۔ بحوالہ الجوہرۃ النیرہ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر صفحہ نمبر 174۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو اب تو واجب نہ ہوا۔ اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے۔ بحوالہ الفتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ الباب الثامن فی صدقۃ الفطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ بحوالہ الفردوس بمعصور الخطاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395۔ ناظرین محترم، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ بحوالہ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو، یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ بحوالہ عامہ کتب فقہ۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ بحوالہ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اس طرح جو چیز
ضرورت سے زیادہ ہو، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بیسلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے، بحوالہ وقار الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ ناظرین محترم، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے، بحوالہ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، بحوالہ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں، بحوالہ در مختار مع رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے، بحوالہ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا وہ خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا، بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو واجب نہیں ہے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ نہ ادا ہو گیا، اگر ایسا کرنا بالکل جائز ہے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرانہ ادا کیا تھا تب بھی فطرانہ ساقط نہ ہوا، اور فطرانہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرانہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے، بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہے، بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 931 پر ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت سیدنا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولادیں ہیں۔ ناظرین محترم، گیہوں، اب صدقہ فطر کی مقدار کے متعلق ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو
آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، یا ان کی قیمت کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ بحوالہ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 372۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے، اور نصف سا 175 روپے، اٹھنی بھر اوپر۔ بحوالہ بار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 939۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو۔ یہاں تک کہ روٹی دے تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا، اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 939۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اور دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، اور اپنے خرچ کیے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے حد و حساب اضافے کے ساتھ وصول کر لیا جائے۔ نیز دین کے کام عظیم صدقہ جاریہ ہے، مثلا نادار غریب بچوں کو دینی تعلیم دینا اور دلوانا، دین کی نشر و اشاعت کرنا یا اس میں معاونت کرنا۔ ناظرین محترم، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزے نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔ بحوالہ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔